السلام علیکم دوستو، چلیے بڑھتے ہیں آج کہانی کے دوسرے حصے کی جانب۔ نوکرانی بھی میرے شوہر کے ارد گرد بہت زیادہ چکر لگانے لگی تھی۔ میرا شوہر اپنے کمرے میں داخل ہو گیا۔ کام والی مسلسل میرے شوہر کے کمرے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ جب کام والی نے ادھر ادھر دیکھا اور میں اسے نظر نہ آئی تو وہ بھی میرے شوہر کے کمرے میں جانے کی تیاری کرنے لگی۔ اس نے کمرے کے دروازے پر دستک دی۔ میرے شوہر نے دروازہ کھولا اور وہ بھی کمرے کے اندر داخل ہو گئی۔ میں بھی کمرے کے باہر کھڑی اس کا انتظار کرنے لگی، لیکن وہ ابھی تک کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی۔ اس بات کو تقریباً 1 گھنٹہ گزر چکا تھا۔ میں بہت زیادہ پریشان ہو رہی تھی کہ یہ کیسی نوکرانی ہے۔ میں نے بھی کمرے کے اندر جانے کا فیصلہ کر لیا۔ ابھی میں جانے ہی لگی تھی کہ کام والی کمرے سے باہر نکل آئی۔ مجھے دیکھ کر وہ بہت زیادہ مسکرانے لگی اور کہنے لگی، باجی آج میں بہت زیادہ تھک گئی ہوں، میں گھر جانا چاہتی ہوں۔ میں نے بھی اسے گھر جانے کی اجازت دے دی کیونکہ میں اسے روک بھی نہیں سکتی تھی۔ اس نے مجھے خدا حافظ کہا اور ہمارے گھر سے باہر نکل گئی۔ میرا شوہر بھی اس کے پیچھے ہی گھر سے باہر نکل گیا۔ مجھے اور زیادہ شوہر پر شک ہونے لگا کہ یہ ان دونوں کے درمیان کیا چل رہا ہے۔ یہ سوچ سوچ کر مجھے بہت زیادہ خوف آ رہا تھا کہ وہ نوکرانی نہ جانے کس ارادے سے ہمارے گھر داخل ہوتی ہے، لیکن میں نے دل ہی دل میں یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ میں جلد از جلد اس نوکرانی کو اپنے گھر سے نکال کر رہوں گی۔ دیکھنے میں وہ بہت زیادہ معصوم لگتی تھی کیونکہ وہ ہر وقت خود کو ایک چادر میں لپیٹے رکھتی، لیکن میں یہ بات اچھی طرح سے جان چکی تھی کہ جتنی وہ معصوم لگتی ہے اتنی ہے نہیں۔ وہ معصوم بننے کی بہت زیادہ اداکاری کر رہی تھی۔ میں بھی اسے رنگے ہاتھوں پکڑنا چاہتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میں اسے اکثر اوقات کچھ نہیں کہتی تھی۔ شوہر اور نوکرانی کی ایسی باتوں کی وجہ سے میں بہت زیادہ پریشان تھی۔ میرا کسی کام میں بھی دل نہیں لگ رہا تھا۔ مجھے اپنا گھر اجڑتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ میں اپنے گھر کو بچانے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی۔ اگلے روز جیسے ہی نوکرانی گھر پر آئی تو میں نے نوکرانی سے کہہ دیا کہ وہ صبح کے وقت کام پر آیا کرے کیونکہ اس وقت میرا شوہر گھر پر نہیں ہوتا، لیکن وہ کسی صورت ایسا کرنے پر راضی نہیں تھی۔ اس نے کہا، میں نے اور لوگوں کے گھروں میں بھی کام کاج کرنے ہوتے ہیں، اس لیے شام سے پہلے میرے پاس کوئی وقت نہیں ہوتا، اور ویسے بھی آپ لوگوں سے میں پیسے بہت زیادہ کم لیتی ہوں۔ اس کی ایسی باتیں سن کر میں ایک دفعہ پھر زیادہ چپ ہو گئی، لیکن آج میری ملازمہ نے بہت عجیب بات کہی۔ وہ میری طرف غصے سے دیکھنے لگی اور کہنے لگی، اگر آپ نے میرے علاوہ کسی اور ملازمہ کو رکھنا ہے تو رکھ لیں، لیکن میں آپ کے گھر صبح کے وقت نہیں آ سکتی کیونکہ میرے پاس بالکل وقت نہیں ہوتا۔ یہ کہہ کر وہ اس روز میرے گھر سے باہر چلی گئی۔ حالانکہ اس روز اس نے ابھی گھر کا سارا کام کرنا تھا، شاید وہ غصے کی وجہ سے واپس گئی تھی۔ اس روز گھر کا سارا کام بھی مجھے خود کرنا پڑا۔ شام کو میں بہت زیادہ تھک چکی تھی۔ اگلے روز جیسے ہی کام والی گھر آئی تو اس کے ہاتھ میں پلاسٹک کا ایک ڈبہ تھا۔ وہ مجھ سے اس ڈبے کو چھپا رہی تھی، لیکن میری نظر اس پر پہلے ہی پڑ چکی تھی۔ میں نے اس ڈبے کو دیکھ کر اگنور کر دیا۔ جیسے ہی وہ کام کر کے گھر سے باہر نکلی، کچھ ہی دیر بعد میرا شوہر کمرے میں داخل ہوا۔ میرے شوہر کے ہاتھ میں وہی ڈبہ تھا اور اس میں حلوہ تھا۔ میرا شوہر بہت مزے سے وہ حلوہ کھا رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر میرا شوہر مجھ سے کہنے لگا، یہ حلوہ میں آفس سے لے کر آیا ہوں، لیکن میں تو پہلے ہی یہ ڈبہ نوکرانی کے ہاتھ میں دیکھ چکی تھی۔ مجھے اپنے شوہر پر بہت شدید غصہ آنے لگا، لیکن میں نے ان کی کسی بات کا جواب نہیں دیا اور کمرے سے واپس آ گئی۔ میری آنکھوں سے مسلسل آنسو نکلنے لگے کیونکہ میرا شوہر مجھ سے جھوٹ بول رہا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک عام سی نوکرانی کے لیے میرا شوہر میرے ساتھ اس طرح کر سکتا ہے۔ اس روز میرے شوہر سے میرا بالکل یقین اٹھ چکا تھا۔ وہ ہر بات میں مجھ سے جھوٹ بولنے لگا۔ میرا دل بہت زیادہ گھبرا رہا تھا۔ میرے آنسو خود بخود گرتے چلے جا رہے تھے۔ میرے سر میں اتنا شدید درد تھا کہ میں جلد ہی سو گئی تھی، لیکن میرے شوہر کو میری بالکل بھی پرواہ نہیں تھی۔ حالانکہ وہ میری طبیعت دیکھ رہا تھا کہ بہت زیادہ خراب ہے۔ میرے شوہر کی باتیں ابھی تک میرے کانوں میں گونج رہی تھی۔ میں نے بھی اب اپنے شوہر سے بات چیت کرنا چھوڑ دی کیونکہ شاید وہ میرے ساتھ محبت ہی نہیں کرتا تھا۔ دن ایسے ہی گزرتے رہے۔ میں نے اپنے شوہر پر نظر رکھنا بند کر دی۔ پھر اچانک ایک روز مجھ سے شوہر کے کمرے سے عجیب قسم کی آوازیں آ رہی تھی۔ نوکرانی میرے شوہر سے شاید کچھ باتیں کر رہی تھی۔ جب میں نے نوکرانی کے پاس جا کر وہ باتیں سننے کی کوشش کی تو نوکرانی میرے شوہر سے کہہ رہی تھی، پلیز مجھے گھر سے مت نکالو، مجھے کام پر رکھ لو کیونکہ آپ ہی ہیں جس کی وجہ سے میں اس دنیا میں زندگی گزار رہی ہوں۔ مجھے یوں رسوا مت کیجیے، پلیز مجھے اپنا نام دے دیجیے۔ جب اس نے ایسی بات کی تو میرے پیروں تلوں سے زمین نکل گئی، لیکن مجھے شوہر کی باتوں سے ایسا اندازہ ہوا کہ میرا شوہر اسے شادی نہیں کرنا چاہتا، نوکرانی ہی میرے شوہر سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ میں ان دونوں کی باتیں سن کر حیران رہ گئی۔ مجھے نوکرانی پر بہت شدید غصہ آ رہا تھا، لیکن میں ابھی مکمل طور پر چپ تھی۔
میں اس سے کوئی سوال نہیں کر سکتی تھی۔ اس روز میں نے خود کو بہت زیادہ بے بس پایا۔ پھر وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ میرے شوہر نے مجھ سے چھپ کر نکرانی سے نکاح کر لیا، اور یہ بات مجھے 2 سال بعد پتہ چلی، جب میرا شوہر اسے اپنی بیوی بنا کر میرے ہی گھر میں لے آیا۔ میرا شوہر مجھ سے کہنے لگا میں اس سے شادی کر چکا ہوں، لیکن جب میں نے نکرانی کی شکل دیکھی تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرے شوہر کی کزن تھی۔ نکرانی کا روپ دھار کر وہ مسلسل ہمارے گھر آتی جاتی رہی تھی۔ میں نے اپنے شوہر کو اس کے حال پر چھوڑ دیا تھا اور اسے مکمل طور پر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ میں ایسے شخص کے ساتھ زندگی گزارنا نہیں چاہتی تھی۔ جب میرے شوہر کو یہ بات پتہ چلی کہ میں اسے چھوڑ کر جا رہی ہوں تو وہ میری منتیں کرنے لگا، لیکن میں اس کی کسی بات کی ذمہ دار نہیں تھی، اور نہ ہی میں اس کی کوئی بات سن رہی تھی، نہ سننا چاہتی تھی۔ میں نے اپنا سامان لیا اور اپنی ماں کے گھر واپس آ گئی۔ میں نے کورٹ میں خلا کے لیے بھی درخواست دے دی۔ وہ میری بہت زیادہ منتیں کرنے آیا، میری ماں کے گھر مجھے لینے آیا، لیکن میں اس کے ساتھ جانے کے لیے بالکل بھی راضی نہیں تھی۔ اس نے میرے ساتھ بہت بڑا دھوکہ کیا تھا۔ میرے جانے کے بعد میرے شوہر کی کزن اس کے ساتھ کچھ زیادہ دن نہیں رہی، وہ بھی اسے چھوڑ کر چلی گئی، کیونکہ وہ صرف اور صرف اس کے گھر پر قبضہ کرنا چاہتی تھی۔ وہ صرف پیسوں کی لالچ میں میرے شوہر کے ساتھ رہنا چاہتی تھی، اور جب میرے شوہر کو اس کی باتوں کا پتہ چلا تو وہ میری منتیں کرنے لگا اور پھر مجھے واپس بلانے لگا، لیکن میں اپنے شوہر کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ چکی تھی، کیونکہ جو کسی کے ساتھ بے وفائی کرتا ہے اسے واپس قبول نہیں کیا جاتا، اور میں نے ایسا ہی کیا تھا۔ میں نے بھی اپنی خوشگوار زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ میں نے فیکٹری کے ایک مالک سے شادی کر لی جو بہت زیادہ امیر تھا۔ اس نے مجھے بہت زیادہ عزت دی، اور میں اسی کے ساتھ رہا کرتی تھی اور پہلے سے زیادہ بہتر زندگی گزار رہی تھی۔ کہانی سنانے کا مطلب یہ ہے، کسی کے چھوڑ جانے سے زندگی ختم نہیں ہوتی، ہمیں آگے بڑھ جانا چاہیے اور اس سے بہتر ہم سفر چننا چاہیے۔ مزید اچھی سٹوریز کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، تاکہ ہر آنے والی نئی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی ملتا رہے۔ ملیں گے ایک اگلی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔